الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ سورہ بقرہ کی 21 اور 22 نمبر آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو کچھ دلائل کے ساتھ ثابت کیا تھا۔ 21 اور 22 نمبر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو مع دلائل کے ثابت کیا تھا۔ کچھ ایسے کاموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا جس کام کو مخلوق نہیں کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 21 اور 22 نمبر کی آیات میں 5 عقلی دلیلیں پیش کی تھی، اور وہ دلیلیں ایسی تھیں کہ ہر انسان اگر تھوڑا سا غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مثال کے طور پر انسانوں کو پیدا کرنا، اسی طریقے سے جو ہے زمین کا بنانا، آسمان کا بنانا، آسمان سے بارش کا برسانا، پھر اس سے رزق کا نکالنا، پھل وغیرہ نکالنا، میوے نکالنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی 23 اور 24 آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا ہے، اور کچھ ایسے چیلنج کو بیان کیا ہے کہ انسان اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا چیلنج کیا ہے کہ جس چیلنج کو کوئی آدمی آج تک قبول نہیں کر سکا۔ مثال کے طور پر انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور اس زمانے میں جس چیز کا زیادہ عروج رہا، جس چیز کا زیادہ فروغ رہا، اسی قسم کے معجزات اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا فرمائے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ وہ کام کرنے سے انسان اس زمانے کے عاجز آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی، اس لاٹھی کو جب ڈالتے تھے تو وہ لاٹھی اژدہا بن جاتی تھی۔ یہ کام کرنے سے اس زمانے کے بڑے بڑے جادوگر عاجز آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا زور تھا، بڑے بڑے ماہر طبیب، ڈاکٹر، حکیم، ان کو اپنے طب پر، اپنی ڈاکٹری پر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں کچھ ایسی بیماریاں پیدا کر دی تھی کہ ان بیماریوں کو دور کرنے سے، ان بیماریوں کا علاج کرنے سے بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے ڈاکٹر عاجز آ گئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے جس کے ذریعے سے ان بیماریوں کا علاج ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر اس زمانے کے ڈاکٹر آنکھوں کا علاج کرنے سے قاصر تھے، برس کا علاج کرنے سے قاصر تھے، اسی طریقے سے بہت ساری بیماریاں تھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا، اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ بینائی لوٹ آتی تھی۔ برس کی بیماریاں اس زمانے میں بھی لا علاج تھی، آج کے زمانے میں بھی لا علاج ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا، ہاتھ پھیرتے تھے بدن پر، ساری بیماریاں ختم ہو جاتی تھی۔ اس قسم کے معجزات۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان کا زور تھا، فصاحت، بلاغت، شاعری کا زور تھا، اور ادبیت کا زور تھا۔ مکہ کے لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا فخر اور بڑا ناز تھا کہ ہم جیسا کوئی زبان آور نہیں، ہم جیسا کوئی زبان استعمال کرنے والا نہیں۔ شاعری کا اتنا زور تھا، ادبیت کا اتنا زور تھا، ایسے ایسے کلام بناتے تھے کہ لوگوں کے دل و دماغ میں ہلچل مچ جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا معجزہ اس کے سامنے پیش کیا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 معجزات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عطا فرمائے جس کا مشاہدہ قیامت تک کا لوگ کرتے رہتے ہیں۔ 2 معجزات ایسے عطا فرمائے، یوں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں معجزات عطا فرمائے، لیکن 2 معجزات ایسے عطا فرمائے جس کا مشاہدہ قیامت تک آنے والی نسلیں کرتی رہیں گی۔ ہر قوم، ہر طبقے کے لوگ اس کا مشاہدہ کرتے رہیں گے۔ ایک معجزہ کیا ہے؟ حج کے زمانے میں رمی جمار، یعنی جو 3
جگہوں پر کنکر مارتے حاجی لوگ، 3 جگہوں پر وہ رمیے جمار مارتے وقت، رمیے جمار کرتے وقت جو کنکریاں ہوتی ہیں ان کنکریوں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اٹھا لیتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معجزہ. اور جن لوگوں کا حج قبول نہیں ہوتا ان کی کنکری وہاں پڑی رہتی. اندازہ لگائیے 50 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک ہر سال حاجی لوگ حج کرتے. اگر ان کی کنکریاں وہاں جمع ہو جاتی تو ہر سال پہاڑ جیسا وہاں معاملہ ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر رکھا ہے، ہر سال حاجیوں کی کنکریوں کو فرشتوں کے ذریعے اٹھا لیتے. ان کے اٹھانے کا انتظام نہیں ہے سعودی حکومت کی طرف سے. تو یہ بھی معجزہ، آنکھوں سے ہر سال حاجی لوگ لاکھوں لوگ دیکھتے رہتے کہ کنکریوں کا وہاں اتنا سارا ہجوم ہوتا، اتنے سارے حجاج مارتے، اس کے باوجود وہاں کنکریاں نہیں ہوتی. دوسرا معجزہ قرآن کا معجزہ ہے. یہ ایسا معجزہ ہے، ایسا چیلنج اللہ نے کیا کہ آج تک اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا ہے. اور اس کی مثال، قرآن کی مثال لانا تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر خود چیلنج کیا کہ اگر تم کو اپنی زبان پر ناز ہے، اپنی زبان پر فخر ہے کہ تم بہت بڑے زبان آور ہو، تو چلو قرآن کی مثال پیش کرو. اچھا چلو قرآن کی مثال پیش نہیں کر سکتے، چند صورتیں لاؤ. چند صورتیں نہیں لا سکتے، ایک صورت لاؤ. یہ بھی ضروری نہیں کہ بڑی صورت تم پیش کرو. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہی صورت، اس کی مثال پیش کرو. بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلغاء نے بڑی کوششیں کی، لیکن قرآن کی مثال لانا تو دور کی بات، قرآن کی ایک صورت بھی کوئی پیش نہیں کر سکا. مثال کے طور پر میں ابھی 2-3 واقعات بیان کرتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ اس زمانے کے بڑے بڑے شعراء نے کوشش کی لیکن اپنے مقصد میں ناکام رہے. مثال کے طور پر دیکھیے، ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے 2ری صدی میں، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے 100 سال کے بعد، ایک شاعر گزرا جس کا نام ابن مقنع تھا. ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا، بڑا ادیب، بڑا شاعر، بڑا فصیح و بلیغ شاعر تھا یہ. تو کچھ لوگوں نے ان کو آ کر کے کہا، ارے تم اتنے بڑے ادیب ہو، اتنے بڑے شاعر ہو، تمہاری زبان کے اندر اتنی تاثیر ہے، تم بھی قرآن کی مثال پیش کرو، تم ایسا کر سکتے. لوگوں نے اس کو چڑھا دیا، بانس پر چڑھا دیا. کچھ لوگ ہوتے اس کو چڑھا دیے، چڑھ جاتا. وہ خاص طور پر شاعر لوگوں کو تو آپ ذرا تعریف کر دیے فوراً ہی چڑھ جاتا اور شعر سنانا، کلام سنانا شروع کر دیتا. تو ابن مقنع بھی ایسا ہی شاعر تھا. کچھ لوگوں نے کہا کہ تمہارے کلام میں، تمہاری شاعری میں، تمہاری ادبیت میں اتنی تاثیر ہے کہ تم قرآن کی مثال پیش کر سکتے ہو. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں کر سکتا ہوں. ایسا کرو تم لوگ 1 سال کی خوراکی، 1 سال کے کھانے پینے کا انتظام تم کر دو، میں یہ کام کر دوں گا. لوگوں نے ان کے لیے 1 سال کے کھانے پینے کا ذخیرہ کر دیا. وہ ایک روم میں بیٹھ گیا، روم میں بیٹھ کر کے لکھنا شروع کیا. 6 مہینے گزر گئے. لوگوں کو خیال ہوا، ارے 6 مہینے ہو گئے، ذرا دیکھیں گے ہم لوگوں نے اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، ذرا دیکھیں گے کہ کچھ نتیجہ نکلا نہیں نکلا. 6 مہینے کے بعد جب آئے لوگ تو دیکھا کہ کاغذوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. قلم ہے، لکڑی کا قلم ہے، دوات ہے، کاغذوں کا ڈھیر لگا ہوا چاروں طرف، اور وہ سر پکڑ کر کے یوں بیٹھا ہوا ہے. لوگوں نے کہا ارے ابن مقنع کیا بات ہے، آپ غور و فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نتیجہ نکلا نہیں نکلا، آپ نے کچھ کلام پیش کیا نہیں کیا، آپ نے قرآن کی مثال کے لیے کچھ تیاری کی نہیں کی، اور اتنے سارے کاغذات بکھرے پڑے ہوئے، کیا بات ہے؟ ابن مقنع نے کہا بھائی یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا. ایک کلام میں تیار کرتا ہوں اور تیار کر کے قرآن پاک سے ملاتا ہوں تو اس کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں، بے حقیقت وہ میرا کلام، اس کو میں پھینک دیتا ہوں. پھر اس کے بعد دوسرا کلام تیار کرتا ہوں، اس کو بھی قرآن پاک سے ملاتا ہوں، وہ بھی بالکل بے حقیقت مذاق نظر آتا، اس کو بھی پھینک دیتا ہوں. 6 مہینے سے میں یہی کام کر رہا ہوں، لیکن قرآن پاک کی ایک آیت کی مثال بھی میں لانے سے قاصر ہوں، اور یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا. اور اس نے عاجزی اور اپنی جو ہے کمزوری کا اظہار کر دیا. اسی طریقے مسیلمہ کذاب کا اس مجلس میں ذکر آیا. ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس کے ماننے والوں نے پوچھا کہ بھئی آپ نبی ہیں نعوذ باللہ، کچھ کلام پیش کیجئے. جب لوگوں نے بہت ضد کی، اصرار کیا، تو اس نے کلام بنایا. کیا کلام بنایا؟ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. یہ اس نے کلام بنایا، کمبخت نے اس نے کلام بنایا. کیا بنایا کلام؟ کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب وبیل
वखुरतूम तवील, हाथी, हाथी कैसा होता हाथी तुमको मालूम है? उसकी जो है दुम जो है क्या होती, छोटी होती है, उसकी सूंड बड़ी होती है। उसने ये कलाम बना। बताइए कलाम में कोई जान है? खुद उसके जो चाहने वाले थे, उसके जो मुरीदीन थे, उनके मोतक़ीदीन थे, अरे ये क्या तुमने कलाम बनाया, उसने लान तान करनी शुरू कर दी। अकबर का एक जो है वजीर था जिसका नाम फैजी है, बड़ा इल्म वाला था। इन लोगों के बहकाने से अकबर बहका, वरना अकबर कोई बहका हुआ आदमी नहीं था। बड़ा दीनदार, परहेजगार, तहज्जुद गुजार आदमी था। लेकिन उसके अमीरों में, वजीरों में कुछ ऐसे कमबख्त लोग थे जिन्होंने अकबर को बहकाया और अकबर गुमराह हो गया। उनमें से फैजी का भी नाम आता। फैजी ने किताब लिखी है कुरान पाक की तफसीर में, जिसका नाम सवातिउल इल्हाम है। लोगों ने कहा कि ये सवातिउल इल्हाम बगैर नुक्ते के, इतनी मोटी किताब लिखना, बोले बगैर नुक्ते के कितना बड़ा कमाल होगा। अगर इतनी मोटी किताब कोई बगैर नुक्ते के लिख दे, एक नुक्ता भी ना हो, तो बड़ा बताइए कितना बड़ा कमाल है। लोगों ने कहा करे ये कलाम कुरान पाक का मुकाबला कर सकता है, शाहकार कलाम है। फैजी का कलाम शाहकार कलाम है। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे कलाम लिखे हैं और ऐसी किताबें लिखी, ऐसे अशार कहे हैं, उससे बेहतरीन बेहतरीन कलाम है। मिसाल के तौर पर मुतनब्बी ने जो है शायरी में कलाम लिखा है, और इसी तरीके से हरीरी ने भी कलाम लिखा है। लेकिन उन लोगों ने कभी भी ये दावा नहीं किया ये कुरान पाक का मुकाबला है, उन लोगों ने कभी ये नहीं कहा। लेकिन सवातिउल इल्हाम जो बगैर तफसीर के लिखी गई किताब, उसके बारे में क्या कहते हैं लोग, कुछ लोग गुमराह किस्म के लोग, ये कुरान पाक का मुकाबला है, शाहकार किताब है। लेकिन उसके अंदर कोई खास बात नहीं। मैं इस जमाने का वाकया बयान करता हूँ, जो गालिबन अभी जिंदा है आलिम, इतनी मोटी किताब है वो, हाजी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब का नाम है। ये तकरीबन 25 साल पहले या 30 साल पहले लिखा मौलाना राजी ने, पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम हैं। उसके अंदर एक नुक्ता भी नहीं है, अभी भी वो किताब है, आप मंगा सकते हैं। हाजी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बगैर नुक्ते की किताब है, इतने बड़े आलिम। उस जमाने में जियाउल हक ने उनको बहुत बड़ी रकम दी थी इनाम के तौर पर, इतनी बड़ी किताब लिखी है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने बड़ा कमाल कर दिया। ये तो शरीयत की खूबी है, कमाल है। हर जमाने में हर किस्म के लोगों ने किताबें लिखी है, लेकिन कोई किताब, कोई कलाम, कोई शेर, ये कोई किसी ने नहीं कहा कि कुरान पाक की मिसाल मैंने पेश कर दी है। ये तो मैंने चंद मिसालें आपके सामने पेश की हैं, वरना ये बड़ा मजमून है, जिसको हम थोड़ा सा इंशाअल्लाह कल बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को मुकम्मल शरीयत मुतहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ईमान कामिल नसीब फरमाए, शिर्क से, कुफ्र से, निफाक से, बदनीयती, बदइखलासी से हम सबकी हिफाजत फरमाए, सारी उम्मत मुस्लिमा पर रहम और करम का मामला फरमाए।